بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حیرت سے کبھی ڈاکٹر کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی تو کبھی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر ہر بات سے انجان بیٹھے اپنی والدہ کی طرف، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھیں۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ جو میرے کان سن رہے تھے ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ میرے چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے ہتھیلی سے پسینہ صاف کیا، بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹ لی اور ان کے کمرے سے باہر نکل کر ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کلینک سے باہر لے آئی۔ چند دن سے امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جو بھی کھاتی تھی جی متلانے لگتا تھا۔ مجھے لگا کہ ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، اس لیے انہیں قریبی کلینک پر لے آئی، لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی میرے حواس گم ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر نے اکیلے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ امی باہر کرسی پر بیٹھی تھیں۔ مجھ سے بڑی رازداری سے یہ خبر ڈاکٹر نے سنائی تھی، کیونکہ اس عمر کی خواتین کم ہی حاملہ ہوتی تھیں۔ میں امی کا ہاتھ تھامے گم سم سینے اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا تھا؟ ایسی گھٹیا حرکت کون کر سکتا تھا؟ میرے گھر میں بس 3 مرد تھے، میرا شوہر، سسر اور چھوٹا جوان دیور۔ اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ میری والدہ پورا دن میرے ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ جو میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو وہ کچن میں رکھے ٹیبل پر بیٹھ جاتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ پورا دن گھر پر نہ میرے شوہر ہوتے تھے، نہ ہی میرا دیور سسر ہوتے تھے۔ بس نماز کے اوقات میں وہ مسجد چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ بھی باہر اپنے دوستوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ رات کو عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ میرے شوہر عمر کی والدہ کے انتقال کو 5 سال بیت گئے تھے۔ میرے سسر نے شادی نہیں کی تھی۔ دیور بھی میری اور میری والدہ کی بہت عزت کرتا تھا، زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ نہ تو اس نے کبھی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کبھی میری والدہ سے۔ بس سلام کرنے کے علاوہ بات نہیں کرتا تھا۔ میرے والد کے انتقال کو 2 سال بیت گئے تھے۔ میرے رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن میں نے شادی کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں اپنی والدہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ نابینا تھی، اکیلی گھر پر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس لیے انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا اب رشتہ طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیونکہ جس گھر میں پہلے سے لڑکے کی ماں موجود ہوتی، وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کے گھر کی بہو کے ساتھ اس کی ماں بھی آ کر رہنے لگے۔ اس لیے جو لوگ اس کے ساتھ شادی پر راضی ہوئے، ان کے گھر کوئی عورت تھی کہ نہیں، بس 3 مرد ہی تھے اور ایک ان کے والد اور میرے شوہر اور اس کا چھوٹا بھائی۔ جب میں رخصت ہو کے سسرال پہنچی تو امی کے لیے ایک الگ کمرہ موجود تھا۔ میرے شوہر میری والدہ کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ دیور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا تھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں پر شک کرتی، لیکن جو رپورٹ اس وقت میرے ہاتھ میں تھی وہ مجھے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ اپنے گھر میں موجود مردوں کی جانب ہی گئی تھی۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ بے شک میرے شوہر بہت اچھا تھا، میرا اور میری ماں کا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ میری ماں کے ساتھ جو ہوا تھا، اگر یہ بات میں سسرال میں پوچھتی تو یقیناً ماں کے ساتھ مجھے بھی گھر سے نکال دیا جاتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب گھر پہنچی امی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ انہیں جیسے ہی خبر سناتی، ان کا تو شاید یہ سن کر ہی بی پی ہائی ہو جاتا۔ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضاں تھیں۔ میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ کس پر شک کرتی؟ کون تھا جو ایسی گھٹیا حرکت کر رہا تھا؟ گھر پہنچ کر چکراتے سر کے ساتھ میں اپنی ماں کے کمرے میں ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، کب سے چپ ہو؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ اماں نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ میں بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی، ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن آج تو جیسے میری بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں کہا ڈاکٹر نے، دوا دی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اماں آپ آرام کریں، یہ کہہ کر میں اماں کو ان کے بیڈ پر لٹا دیا اور خود کچن میں آ کر کھانا تیار کرتے ہوئے بھی میرا ذہن مسلسل اپنی والدہ کی طرف تھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھیں کہ میں تو محسوس کر سکتی تھی نا کہ کوئی ان کے قریب آتا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ میرا سسر یا میرا پھر دیور؟ میرے دماغ کے تناوے کھنچنے لگے، میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ مجھے کوئی بھی راز سچائی نہیں دے رہا تھا۔
کیا کروں، کس سے بات کروں؟ شوہر اپنے والد اور بھائی کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات برداشت نہیں کریں گے، اور امی سے کیسے بات کروں، کیسے بتاؤں انہیں؟ جب عمر آفس سے واپس آئے میرے لیے گلاب کے پھولوں کے گجرے لائے، لیکن میں مسکرا بھی نہ سکی۔ میں جس مصیبت سے گزر رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت سی تھی۔ مجھے چپ دیکھ کر عمر مجھ سے کہنے لگے، کیا ہے، چپ کیوں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگے، کھانا کھا لو پھر دوائی لے لینا۔ میں سوچ رہا تھا کھانے کے بعد لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی کی رپورٹس الماری میں چھپا دی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر امی کے کمرے میں آتا کون ہے۔ رات کو جب عمر کمرے میں آئے تو میں نے کہا امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھ سے امی کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ عمر، میں امی کے ساتھ سونا چاہتی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، تم جاؤ اپنی امی کا خیال کرو۔ عمر بہت اچھے انسان تھے، مجھے کبھی میری والدہ کے معاملے میں سختی نہیں کرتے تھے۔ امی کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ امی سو رہی تھیں، لیکن نیند میں ان کی بڑبڑاہٹ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب کوئی رات کو میری ماں کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ پوری رات میں سو نہیں پائی۔ رات بھر کوئی کمرے میں آیا بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کے بعد عمر اور میرا چھوٹا دیور گھر سے چلے گئے۔ میرے سسر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں امی کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ رات کو ان کے کمرے میں کون آتا ہے۔ جو کچھ میری والدہ نے بتایا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے پہلے شک میرے سسر پر ہوا تھا، گھر میں ہر وقت وہی موجود ہوتے تھے، لیکن پھر یہ بھی خیال آنے لگا کہ وہ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل بڑا عجیب سا ہونے لگا۔ ایک طرف وہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف کبھی مجھے اپنے دیور پر شک ہونے لگتا۔ وہ رات تک جاگتا تھا، اس کے کمرے سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ ایک بار مجھے کہنے لگا کہ آپ بالکل اپنی والدہ پر ہیں، آپ کی والدہ بہت خوبصورت ہیں، آپ کی ماں بجائے بڑی بہن لگتی ہیں۔ یہ بات اس نے میری شادی کے شروع میں کہی تھی۔ میں نے ہنس کر ٹال دی تھی، لیکن اب ذہن میں آتے ہی میرے اندر ایسی آگ سی لگ گئی تھی کہ ناقابل برداشت تھی۔ کوئی میری ماں کو بے ہوش کر کے اس کے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ میری والدہ کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی کام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ غنودگی میں ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ بات ایک ناقابل برداشت سی ہو گئی تھی۔ شرم نہیں آتی تھی اس شخص کو، ایک اندھی نابینا بیمار عورت کو ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے۔ میری بے بسی یہ تھی کہ اگر میں آواز اٹھاتی تو طلاق کا داغ مجھے مل جاتا۔ عمر لاکھ صحیح، لیکن اپنے والد کے خلاف بات نہ سنیں گے، نہ ہی مانیں گے، کیونکہ جتنی وہ میری والدہ کی عزت کرتے تھے اتنی ہی وہ اپنے والد کی بھی خدمت کرتے تھے۔ بظاہر تو میرے سسر بھی میری والدہ کو بہن جی کہتے تھے۔ میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی میری والدہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جو کچھ وہ شرافت کی آڑ میں کر رہے تھے وہ بہت گھٹیا کام تھا۔ مجھے اپنے سسر پر غصہ آنے لگا۔ مجھے یاد آنے لگا جب میں کام کرتی تھی تو امی میرے ساتھ کچن میں تھیں۔ میرے سسر کبھی کچن میں آ کر مجھ سے کہنے لگتے کہ میں ان کے کمرے کی چادر بدل دوں۔ میں کچن سے نکل کر ان کے کمرے میں جاتی اور جب ان کے کمرے کی صفائی کر کے آتی تو کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہے ہوتے۔ جب میں کچن میں آتی تو کہتے، میں نے سوچا تم تھک گئی ہوگی اس لیے میں نے چائے خود بنا لی ہے، تو مجھے مسکرا کر دیکھ کر اپنا کپ اٹھاتے کچن سے نکل گئے۔ اس وقت تو مجھے یہ بات عام سی لگی تھی، لیکن اب تو ہر عام سی بات بھی مجھے شک ہونے لگا تھا۔ ایک بار وہ بازار سے میرے لیے پھل لے کر آئے تو 1 کلو الگ سے مجھے پکڑا دیے۔ کہنے لگے، تمہاری والدہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تم شاید جھجک کی وجہ سے ان کے لیے کچھ منگواتی نہیں ہو، اس لیے یہ سیب انہیں دینا۔ اس وقت بھی مجھے یہ لگا میری والدہ کا احساس کر رہے ہیں۔ میری رات میں آنکھ کھلی تو عمر کمرے میں نہ ہوتے۔ پھر کافی دیر بعد وہ کمرے میں آتے۔ میں پوچھتی کہ آپ کہاں گئے ہیں، تو کہنے لگتے مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے۔ رات کو ابا گہری نیند میں سو جاتے ہیں تب میں صحن میں جا کر پیتا ہوں، ورنہ ابا کو فوراً سگریٹ کی بو آ جاتی ہے۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ میں مسکرا کر کہتی کہ وہ آپ کے فائدے کی ہی بات کرتے ہیں، وہ معمولی سی باتیں جو عام گھروں میں ہو جاتی ہیں۔ مجھے وہ سب باتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ میری ماں اس عمر میں ایک بہت بڑی عزت میں پڑ چکی تھی، ایک ایسی تکلیف میں تھی
جس سے وہ انجان تھیں، اور میرے لیے یہ دوہری اذیت تھی کہ میں کیسے اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتاتی جو میں ڈاکٹر سے سن کر آ رہی تھی۔ وہ سہ نہ سکتی تھیں، نہ بھی بتاتی تو بھی یہ بات کون سی چھپ سکتی تھی۔ میں بظاہر چپ تھی، لیکن اپنے اندر کسی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی تھی، میں ہی جانتی تھی۔ اب میں روز عمر سے بہانہ بناتی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی امی کے پاس سونے جا رہی ہوں۔ رات بھر مجھے اس شخص کا انتظار رہتا جو میری ماں کو اذیت دینے کا سبب بن رہا تھا۔ چند دن تو عمر چپ رہے، لیکن اس کے بعد منہ سے تو کبھی کچھ نہیں کہتے، لیکن مجھ سے کچھ اکھڑے سے رہنے لگے۔ لیکن ان کی نظروں میں میرے لیے شکوے صاف نظر آتے تھے۔ ہماری شادی کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دن بھر وہ آفس میں گزار کر آتے تو رات کو وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، لیکن میں خود جس ذہنی الجھن کا شکار تھی، مجھے عمر کی اس خواہش کا بھی احساس نہیں تھا، اور اب تو میں کام کرنا بھی بھول جاتی۔ رات کو عمر کے کپڑے بھی پریس کرنا بھول گئی تھی۔ وہ پہلے ہی مجھ سے اکھڑے سے تھے۔ صبح آفس کے لیے لیٹ ہو گئے، غصے کے مارے خود ہی اپنے کپڑے پریس کرنے لگے۔ جب میں نے کپڑے پریس کرنے کے لیے کہا تو مجھے غصے سے گھور کر بولے کہ تم بس اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، تمہارے لیے بس ایک وہی اہم ہے۔ وہ اس وقت اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ ناشتہ کیسے بنا؟ ناشتہ کیے بنا عمر آفس چلے گئے۔ میں اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے عمر کا رویہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے رونے لگی۔ رات کو عمر کا موڈ سخت خراب تھا، اس لیے میں نے امی کے کمرے میں جانا پوچھا ہی نہیں۔ عمر سے اپنی غلطی کی معافی میں نے پہلے ہی کی تھی، مگر وہ کہنے لگے کہ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو، تمہیں سمجھنا چاہیے پورے دن میں تم سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ وہ جلد سے راضی بھی ہو گئے تھے، لیکن اگلی صبح امی کہنے لگیں، کل رات کو تم میرے پاس کیوں نہیں سوئی؟ جب تم نہیں آتی تو وہ آتا ہے، اور رات میرے لیے اذیت بڑی ہوتی ہے۔ امی میرے ساتھ لگ کر رونے لگی تھیں۔ میرا دل ہی تو کٹ کے رہ گیا تھا، میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ نہ میرا اس شہر میں کوئی رشتہ دار تھا، نہ ہی کوئی اپنا جس پہ میں بھروسہ کر کے اپنی والدہ کو چھوڑ دیتی اور وہ آنکھوں سے دیکھ سکتی، تب بھی میں ان کی رہائش کا الگ بندوبست کر دیتی۔ لیکن وہ ایک مجبور سی عورت تھی، انہیں واش روم بھی میں لے کر جاتی تھی۔ میں بھی اسی الجھن سے نکلی نہیں تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ ایک بار مجھے امی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، میں نے برابر میں دیکھا تو عمر بھی کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں اٹھ کر فٹافٹ باہر نکلی تو میرا دیور میری امی کے کمرے میں تھا اور امی چلا رہی تھیں، اندھے پن کی وجہ سے دائیں بائیں ہاتھ ہلا رہی تھیں، جیسے کسی سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کہہ رہی تھی مجھ سے دور رہو۔ میرے دیور میری والدہ کے بیڈ سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر نافہم سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اپنی امی کے کمرے میں دیکھ کر ایک آگ سی لگ گئی۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی میری ماں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ اس کی تو رنگت ہی اڑ گئی، کہنے لگا بھابھی آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں تو آپ کی امی کو چلانے کی آواز سن کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے دیکھ کر بہانے بنا رہے ہو، تم روز میری ماں کو ہوس کا نشانہ بناتے ہو۔ میرے چلانے پر میرے سسر اور شوہر دونوں وہاں پہنچ گئے۔ میرا دیور اپنا گریبان مجھ سے چھڑوا رہا تھا، میرا شوہر بھی میرے پاس آ گیا۔ میرا دیور بھی اس وقت غصے سے بپھر رہا تھا، کہنے لگا کہ آپ کی ماں میری ماں جیسی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ میں تو سو رہا تھا، آپ کی والدہ کی چلانے کی آواز سنی تو بھاگا ہوا چلا آ گیا۔ ابھی میں ان سے پوچھ بھی رہا کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ آپ آ گئیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے دیور کا گریبان چھڑوایا اور مجھ پر بھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ تم نے اتنی رات کو کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ رات کے اس پہر تم چلا رہی ہو، آس پاس کے پڑوسی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ میں عمر کی بات کو نظر انداز کر کے کہنے لگی کہ ارمان اچھا لڑکا نہیں ہے۔ یہ روز رات کو میری ماں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ میری بات ابھی یہی پہنچی تھی کہ ایک تھپڑ میرے منہ پر بہت زور سے لگا۔ میں دور جا کر گری۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جو تمہارے منہ میں آئے گا تم بول دو گی؟ تم ہوتی کون ہو میرے بھائی پر الزام لگانے والی؟ میرے سسر اس وقت غصے میں تھی، کہنے لگے ایک تو ہم نے اس کی سگی ماں کو بے سہارا سمجھ کر
बहन समझकर अपने घर में रखा, और ये है कि एहसान फरामोश बनकर मेरे ही बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे उमर ने कहा कि मेरी वालदा इस घर में नहीं रह सकती, मैं इनका कहीं और इंतज़ाम कर दूँ। मैं पहले ही ज़हनी अज़ियत का शिकार थी, अपनी वालदा को लेकर कहाँ जाती। अपना घर मैंने शादी होते ही किराए पर दे दिया था, इतनी जल्दी में तो वो खाली भी ना होता था। मैं इस कदर परेशान थी कि चकरा कर गिर गई। जब मुझे होश आया तो उमर मेरे पास ही खड़े थे, कुछ मुतफक्किर और गुस्से में थे। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर उमर को मेरा ख्याल रखने का मशवरा दे रहे थे। वो बिल्कुल खामोश थे। मेरी ड्रिप ख़त्म होते ही वो मुझे घर ले आए, मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया, ख़ुद भी मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, ये जो घटिया इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, अगर तुम अपनी माँ को इंतज़ाम ना करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर घर से निकाल देता, लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत का तकाजा था कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता। लेकिन जो खबर मुझे तुम्हें वहाँ ले जाकर सुनने को मिली, मैं तुम्हें अब कभी भी छोड़ नहीं सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं इनकी बात किसी बेजान मुजस्मे की तरह बैठी सुन रही थी। मेरे लिए खबर कि मैं उम्मीद से हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकलीफ़ के हाथों थक चुकी थी। उमर की बात अभी भी जारी थी। कहने लगे, देखो गुल, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हमारे बाप ने हमें औरत की इज़्ज़त और एहतराम करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्ज़ाम तुमने अरमान पर लगाया वो नहायत बेहुदा है। बेहतर यह है कि इससे माफ़ी मांगो। अब्बा बहुत गुस्से में हैं। अगर तुमने माफ़ी ना मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो ये सोचकर हैरत कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वो मुझे ताज्जुब से देखकर कह रहे थे। मैंने उठकर अपनी अम्मी की रिपोर्ट्स उमर के सामने रख दी, रोने लगी। उमर ने नाफहम अंदाज से रिपोर्ट्स लीं और खोलकर पढ़ने लगे। एक झटका सा था जो इन्हें लगा। वो बार बार रिपोर्ट्स पढ़ने लगे। मैं हिचकियों से रोने लगी। मैंने कहा, इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए उमर? मेरी माँ चंद माह से यहीं मेरे साथ इसी घर में रह रही हैं और रात को कोई इन्हें नशे की दवा सुंघाकर नींद बेहोश कर देता है। उमर, वो देख नहीं सकती वरना पहचान जाती कि कौन है। मैं किस पर शक करूं? उमर, मुझे अरमान से माफ़ी मांगने पर कोई एतराज़ नहीं। मैं अपना घर बचाने के लिए अरमान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मुझे बताओ कि जिस अज़ियत से मैं और मेरी माँ दो चार हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप मेरे शोहर हैं, मुहाफ़िज़ हैं। आपकी शराफत की गवाही मैं मोहल्ले वालों से क्यों लूँ? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी गैर महफूज कैसे हो गई? इसका कसूरवार कौन है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है ताकि आप लोगों की झूठी शराफत का भरम रह जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक DNA की रिपोर्ट्स दिखा दें, सच सामने आ जाए। और अगर कसूरवार आप में से कोई हुआ तो ये भी बता दें कि इसे क्या सज़ा दी जाएगी। मेरा लहजा तल्ख सा हो गया था। उमर ने कहा, अगर कसूरवार हम में से कोई हुआ तो इसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों बाद तीनों की रिपोर्ट्स मेरे सामने रखी थी। जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। DNA के मुताबिक वो तीनों बेकसूर थे। मैं ये भी समझ लेती कि उन्होंने रिपोर्ट्स गलत बनवाई हैं, लेकिन उमर मुझे खुद अस्पताल लेकर गए थे और जिस लेबॉर्ट्री से टेस्ट हुआ था वो एक जानी मानी लैब थी। अब तो मैं शशोपंज में मुब्तला हो गई थी। कौन था जो मेरी वालदा के साथ ये सब कर रहा था? उमर ने मेरी वालदा के कमरे में कैमरा लगा दिया और जैसे एक शख्स मेरी वालदा के कमरे में दाखिल हुआ, उमर मेरी वालदा के कमरे में चले गए और इसे पकड़ लिया। इसने नकाब पहन रखा था। जब नकाब उतारा तो हैरान रह गए। वो तो हमारी गली का फ़कीर था। अम्मी के कमरे की खिड़की पिछली तरफ खुलती थी। वहाँ एक गली थी, वो फ़कीर वहीं से अंदर आता था। मेरी माँ को नशे का दवा सुंघाकर इनके साथ गलत कारी करता था। उमर ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। उमर के साथ जाकर अपनी वालदा के DNA टेस्ट करवा रही थी। फिर ये सोचा, हर इंसान बुरा नहीं होता।